الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ایک بہت ہی اچھی کاز کے لیے جمع ہونے کا موقع دیا. بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ میں سے میرا حال ساری ہی سسٹرز میرے لیے نہیں ہیں اور میں بھی آپ کے لیے نہیں ہوں، لیکن قرآن، اللہ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سب کے لیے نئے نہیں ہے. تو میں کوئی نئی بات نہیں کروں گی، صرف اپنے اور آپ کے لیے آنے والے رمضان کے لیے ذہنی تیاری کے لیے ہم کچھ باتیں آج کریں گے. یعنی آپ اس کو ایک ٹاک سے زیادہ بس ایک ریمائنڈر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب کیسے اس آنے والے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو کام تیاری کے ساتھ کیا جائے اس میں اور بغیر تیاری کے کسی کام کے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کروں گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ادھر سے کوئی آئے گا بھی نہیں نا، بیک سے کوئی نہیں. آواز آ رہی یہ آپ کا فون بج رہا ہے. فون بج رہا ہے. نہیں ادھر نہیں ہے کچھ میرے پاس. اس میں فون کا شاید سسٹم تھا. وہ ختم ہو گیا تو بند کر دیا. چلیے کوئی بات نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ سب کو اللہ نے پکار لیا. پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. کیوں فرض کیا گیا؟ پرپس، مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آیت 183 سورۃ البقرہ. کل شام جو ہمارا ڈنمارک میں ایک لیکچر تھا، اس پہ ہم نے تھوڑی بات کر لی. آپ میں سے جو ساتھی ظاہر ہے وہاں نہیں تھے، سننا چاہیں تو آپ نور القرآن ٹی وی، جو ہمارا آفیشیل ایک چینل ہے، ایک ہی چینل ہے آفیشیل، NURULQURAN TV، اس پہ سن سکتے ہیں. اس میں ہم نے بیسیکلی یہ دیکھا تھا کہ روزہ یا صیام اصل کانسیپٹ کیا ہے اور ہم مسلمان آج کیا کرتے ہیں. کئی لوگ گھبراتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں. آج ہم بات کس پہ کریں گے؟ تیاریوں پہ. جب بھی رمضان قریب آتا ہے تو ہم دو طرح سے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک ذہنی اور ایک جسمانی.
عام طور پہ تو آپ دیکھیے کہ رمضان کی تیاریاں عموماً سموسے بنا کر فریز کرنے، چنے ابالنے، بیسن لینے اور اسی طرح کی کافی چٹنیاں بنا لو، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو واقعی ان سب چیزوں کا شوق ہے اور ضرورت بھی ہے تو رمضان کی ان قیمتی گھڑیوں میں یہ کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے پلان کیا جس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کھانے پینے کا سن کر ایک دم آ جاتا ہے گناہ گار گناہ گار گناہ گار، پھر چھپ کے کھانا پڑتا ہے نیک لوگوں کو، اور ان کے کھانے پینے کو لوگ بدنام بھی بہت کرتے ہیں لطیفوں اور شعروں کی صورت میں۔ تو یاد رکھیے کہ کھانا پینا کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ گرے گاڑی کس کی ہے ادھر گیٹ کے سامنے کسی نے وہ نیبر میں آپ کہہ رہی نا باجی پلیز جلدی کریں، وہ گھنٹہ دے دے کے بندہ مجھے تو آپ بھی بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے۔ اب جو باہر ہوگا وہ باہر والے بھگتیں گے، ادھر سے نہیں، آپ کو نیبر ہے اس کی گاڑی کا انہوں نے جانے چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر ذرا سا سوچیں کہ اللہ کا قرآن صرف ہمیں نماز روزہ سکھانے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمیں جینے مرنے کا ہر طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو کھانا پینا یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کلو وشربو، یا ایھا رسول کلو من الطیبات، تو گناہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو امر ہے، ڈوز میں سے ہے، انٹیروگیٹو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سلو نماز پڑھو، اسی طرح سے کلو کھاؤ، مقصد نہ بن جائے یہ چیز۔ ابھی جب میں نے بات چھیڑی کہ ہمارے ہاں عموماً رمضان کی تیاری یہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہی رہ جاتی ہے، اور خواتین روزے رکھ کر بیچاریاں افطاریاں بناتی ہیں، وہ بھی کوئی بری بات نہیں تھی، آتم الطعام، کھانا کھلاؤ، بہترین نیکی ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی باہر فقیر آئے گا تو اس کو ہی آپ کو کھانا دیں گے تو اجر ہوگا، تو یہ جو بیچارہ غریب روز آتا ہے اور روز جاتا ہے آپ کے گھر، شوہر غریب نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، وہ بیچارہ آپ کی ہیلپ کے بغیر کوئی ایک روٹی بھی بنا سکتا ہے؟ کیا جو بچے اسکولوں سے پڑھا کر آتے ہیں کیا وہ ضرورت مند نہیں ہوتے؟ صرف نیت کی بات ہے۔ لیکن جو بات فکر کی ہے، خطرناک ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم اس کو مقصد بنا لیں۔ نمازیں چلی گئیں پکوڑے بناتے بناتے، مغرب کی نماز گئی تو گئی اور آپ کھانے سمیٹ رہے ہیں، اور آپ تو روزہ رکھوا رہے ہیں، آج افطاری ہے آپ کے گھر میں اور 20-30 لوگ آ رہے ہیں اس لیے میں تو روزہ ہی نہیں رکھ سکتی، یہ گڑبڑ ہے۔ اور جب آپ عید کی تیاریوں کے کپڑوں کی صورت میں آپ یہ ساری عبادات کا وقت بازاروں کی زینت بن جائیں، یہ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کھانا پکتا ہے، مثال دیتی ہوں عموماً جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے پلاؤ بناتے ہیں، کیا پلاؤ نمک کے بغیر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ چاولوں کے بغیر بن سکتا ہے؟ چکن کے بغیر بن سکتا ہے؟ ہاں چکن کے بغیر بن جائے گا، آپ کچھ اور ڈال دیں گے۔ اب کھانے میں نمک کی مثال لیجئے، نمک کے بغیر پلاؤ کیا کھانا، لیکن آپ 1 چمچ کی جگہ 10 چمچ ڈال دیں تو کھائے گا کوئی وہ پلاؤ؟ ریشیو اینڈ پرپورشن، دیٹ از لائف۔ حکمت بھی یہی ہے، جس چیز کا جتنا حصہ ہے اتنا رکھیے۔ ہمارا تو ہر روز کا کھانا اسی مثال سے گزرتا ہے کہ اگر اچھا کمبینیشن رکھتے ہیں نمک مرچ سب کچھ تو آپ کا کھانا بہت لذیذ ہوگا، اور اسی میں کوئی ایک چیز کی کمی بیشی ہو جائے تو سارے اسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو زندگی میں کھانے پینے کو نمک کی جگہ پہ رکھیے، اور اپنی نیتوں کو، اپنے معاملات کو اللہ سے جوڑ کر آخرت کے لیے کرنے کو ایسے رکھیے جیسے چاول 2 گلاس پکائیں گے تو بڑا پتیلا بن جائے گا، 3 بنائیں گے تو اس سے بھی بڑا بنے گا۔ تو مین انگریڈینٹ چاول ہے، چاول کم زیادہ ہوں گے تو زیادہ لوگ کھائیں گے، کم کھائیں گے، فرق پڑے گا۔ لیکن اب اس میں آپ نہ ہونے والی چیز کو زیادہ کم کر دیں تو وہ بات فرق نہیں۔ تو آج ہمارا اصل میں بیلنس بگڑا ہوا ہے۔ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز ماشاءاللہ جانتی ہیں ہر دوسرے تیسرے پاکستانی کو شوگر ہے، تو شوگر تو ہم سب کو ہے، شوگر تو ہر ایک کی باڈی میں ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے سائنس پڑھی ہے یا آپ میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے جسم میں چینی نہ ہو تو کیا ہوگا، نمک نہ ہو تو کیا ہوگا، یہ بی پی بلڈ پریشر ہائی لو ہونا کیا ہے، آپ کا ریشیو پرپورشن بگڑ جاتا ہے۔ یعنی شوگر ایک بیماری کے طور پہ کیا ہے کہ جب آپ کی چینی کا باڈی میں بیلنس خراب ہو جاتا ہے، مثال ہے وہ 3% ہونی تھی وہ 20 پہ چلی گئی یا وہ 1 پہ چلی گئی، کبھی آپ سنتے شوگر لو ہو گئی، کبھی کہتے شوگر ہائی ہو گئی۔ تو جو صحیح صحت مند لوگ ہیں ان کی چینی اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ زندگی میں جس چیز کی، جس مقام، جس بندے کی جتنی حیثیت ہے وہ ہمارے لیے جتنا اہم ہے اس کو وہاں رکھیے، دیٹ از لائف۔
ہم رشتوں کے معاملے میں بھی اسی میں گڑبڑ کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، ہم اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، سر پہ سوار کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو کسی اور جانور پہ سوار ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتے ہیں. لوگ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا ساری ان باتوں سے پتہ چلا کہ رمضان بہت اہم ہے، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس چیز کی جتنی قدر ہوتی ہے اتنی ہی اس کی تیاری ہوتی ہے. شادیوں کی قدر ہے ہمارے کلچر میں بہت 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 زیادہ. میرا سانس ٹوٹ گیا، معاف کیجیے گا، مجھے کم از کم ایک 10-20 سیکنڈ تک سانس لمبا کھینچنا تھا کہ بہت قدر ہے. تو پھر 6 ماہ، سال، 2 سال بھی بعض شادیوں کی لیٹ چلتی ہیں تیاریوں پہ، تو کیونکہ قدر بہت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی تیاریوں کے لیے آپ کو مجھے یہ احساس دلاتا ہے اگر حقیقت میں تمہارے لیے رمضان بہت قیمتی ہے تو تم اس کی بہت تیاری کرو گے. اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہہ کر اللہ ہمیں فرض کی یاد دہانی کراتے ہیں. کتب فریدہ کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی چوائس نہیں ہے، اٹس ناٹ آپشنل، اٹس کمپلسری. اللہ نے تمہارے لیے اس رمضان کو اس طریقے سے رکھ دیا کہ تم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس مہینے رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے اور رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتاتے تھے. تو یہ بات کہنا یا کسی کو بتانا کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے تم اس کی تیاری کر لو، کیا بتاتا ہے کہ وہ رمضان اہم ہے. بلکہ اس پہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے 1371 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو ہم تک لائے ہیں کہ اللہ کے نبی بغیر تاکیدی حکم دیے رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے، پھر فرماتے کہ جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، 2 چیزیں یاد رکھیے، ایمانم و احتسابن، ایمان کی حالت ہو، غیر مسلم روزہ رکھ لے اجر تو نہیں ہے، اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا تو پیسے کہاں جمع ہو، رجسٹریشن فارم ہی نہیں فل کیا تو آپ کے بچے کو اسکول میں کلاس میں بیٹھنے اور امتحان دینے کی اجازت کیسے ملے. تو ایمان کی حالت لازمی ہے، اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت مہینہ آنے والا ہے، اور آپ بھی اور میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جتنا ہم پہلے سے کسی بھی چیز کے لیے تیار ہوں گے اتنی وہ چیز ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی. آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی چیز، کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ دیکھیے جس کو آپ اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں. آپ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دم آپ کی دوست آ گئی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی، کہاں جانا ہے؟ فلاں شادی پہ جانا ہے. اب آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، وہ آپ کو زبردستی گھسیٹ کے بھی لے گئی، وہاں پورا وقت آپ کانشیس رہیں گے میں بغیر تیاری کے آئی ہوں، یہ شادی میں نہیں، میں نے وہ کپڑے نہیں سے پہنے، وہ دیکھو یہ ہے وہ ہے. حالانکہ آپ شادی میں گئے ہیں، آپ کو سب کچھ وہ وہاں مل رہا ہے جو دوسرے جو 2 گھنٹے کی تیاری کے بعد آئے ہوں گے، لیکن آپ انجوائے نہیں کرتے. تو جب بھی رمضان آتا ہے جیسے کہ آنے والا ہے، آپ اپنے آپ کو یہاں سوچئے، یعنی آج 20 مارچ 2020 ہے، 22 ہے، اب تو 20 پیچھے چلی گئی 2 سال. آپ ذرا سا سوچئے کہ جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہے، میرا خیال ہے 2 تاریخ کو پہلا روزہ ہے، یہی سننے میں آ رہا ہے نا. اب 2 تاریخ اپریل کی، آج سے لے کر 2 تک میں تقریباً 12 دن ہے، 13 بھی ہیں یا 12 کہہ لیجئے. کیا میں زندہ ہوں گی؟ کیا آپ کو دھڑکا لگتا ہے؟ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی بہت قریبی اپنے پیارے کی شادی کا موقع گزرا ہو تو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم زندہ رہیں. بعض لوگ بزرگوں کو دعائیں دیتے ہیں یہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لیں، پوتوں کی شادیاں دیکھ لیں. اور جتنے دن تھوڑے رہتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے اللہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آپ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیے، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان تک کفارہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 552، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے. جتنا انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے
اللہ تعالیٰ ایک رمضان کے روزوں کے بعد اگلے رمضان کے روزوں کی وجہ سے بیچ پورے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ ذرا میں اپنے سوچیں، ہمارے گناہ ہیں ذرا سا پچھلے، مجھے اب اگر 10 دن کا بھی فرق ڈال لوں تو اپریل 2 ہے، تو پچھلے سال میرا گمان ہے کہ 12 اپریل کو پہلا روزہ تھا، 10 دن پیچھے آ جاتا نا۔ پچھلے 12 اپریل سے لے کر اس رمضان تک کتنے گناہ کیے میں نے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم تو اللہ کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے، تو کیا ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں؟ چلیے، نعمتیں تو رب نے دی، تو جواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بہت ہی نیک عالم تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابن آدم، ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تجھے کتنی نعمتیں دیتا ہے، یعنی تو زندہ اٹھا، سورج نکلا، روشنی تھی، تیرے نصیب کا رزق اترا ہوا تھا۔ یعنی آپ سوچیں نا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کے ساتھ ایک پوری مشینری نہیں تیار ہو جاتی ہمیں سرو کرنے کے لیے؟ ہر وہ چیز ہماری وہاں موجود ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سوچو جب وہ دن ختم ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا بھیجتا ہے اللہ کو؟ تو کیا بھیجتا ہے؟ کل کا دن، زیادہ دور نہیں جائیں کیونکہ ہمیں کہاں یاد رہتی ہیں یہ چیزیں، صرف یسٹرڈے، کل کا دن، ہفتے کا دن تھا نا، آج اتوار ہے، کل کا دن صرف میں نے اس ایک دن میں کوئی گناہ کیا؟ آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے تو نہیں پتا میں نے کیا کہ نہیں کیا، اور کیسے کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بندے کی فطرت سلامت ہوتی ہے نا، جب وہ بہت زیادہ حقیقت میں نیک ہوتا ہے تو اس کو اپنا ہر گناہ چھپتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ کچھ لوگ بڑے صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کو بستر کی ایک سلوٹ بھی بے چین کر دیتی ہے، فلور پہ گرا ہوا ہے ایک روٹی کا کرم بھی وہ کہتا ہے ہائے یہ کر۔ کچھ عورتوں کا، غریبوں کا، بیچاریوں کا یہی مسئلہ رہتا ہے نا، ہر وقت وہ انہی چیزوں میں کھوئی رہتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ آپ ادھر ایک نیا لنک آیا ہوا ہے، اس کو کلک کیجئے، نور قرآن ٹی وی پہ جائیں گے نا تو لائیو 9 میں ایمان خیر کے راستے دکھاتا ہے، اس کو کلک کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں نا تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی سینس ختم ہو جاتی ہے نیکی اور بدی کی، اس وقت آپ کو اپنے گناہ یاد نہیں رہتے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی تھے۔ یعنی اگر میں بہت ہی پیار سے کہوں کہ دور صحابیت جس ہستی پہ ختم ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، دور صحابیت جس صحابی پہ پورا ہوتا ہے وہ حضرت انس ہے۔ اللہ نے تقریباً 100 سال کی ان کو عمر دی تھی، اور اللہ کے نبی کی دعا لگی تھی، خدمت کرتے تھے آپ کی۔ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو ان کی والدہ جو ام سلیم تھی وہ ان کو اللہ کے نبی کے پاس لے آئیں۔ 10 سال کی عمر تھی ان کی، بچہ 10 سال کا کیا ہوگا؟ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی اس بچے کو اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کی تربیت میں رہے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ سے سیکھے گا۔ بارہا انہوں نے اللہ کے نبی سے دعائیں لی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب دنیا سے گئے تو کتنے ان کی نسل میں حفاظ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اب آپ سوچیں نا، بالکل نبی کے قریب کا دور تھا نا، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں وہ گناہ جن کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہلاک کرنے والا سوچتے تھے، مہلکات، تم لوگ اس کو ناک پہ مکھی کی طرح اڑا دیتے ہو۔ تو امیجن کیجئے نا، اٹس اوکے، سب کرتے ہیں، دیکھا جائے گا، ہیو اے فن، اٹس اوکے، آئی ول ڈو عمرہ لیٹر، میں صدقہ دے دوں گی۔ آپ امیجن کیجئے یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ ایک بندہ آتا ہے گناہ کرتا ہے، یہ جو لفظ ہے نا لعلکم تتقون، اس پہ کل بھی بات ہوئی ہے، اس سے لاسٹ لیکچر جو ہمارا رات کو آیا ہے، کہ جس میں ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں لفظ متقی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بڑا نیک، پرہیزگار، مرد ہے تو اس کا مسلم اٹائر ہے، داڑھی ہے، شلوار ٹختوں سے اونچی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، یعنی بڑا ڈیسنٹ انسان، اور عورت ہے تو پورے A to Z نقاب اور حجاب میں۔ حالانکہ متقی کون ہے؟ جس کے اندر اپنے گناہوں کی تڑپ لگ جاتی ہے، آئی ایم ڈرٹی، آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف۔ رمضان یہ کرنے آتا ہے،
لوگ کہتے ہیں رمضان کے بعد لوگ عالم فاضل اور مفتی اور شیخ بن جائیں گے. نہیں بنیں گے. آپ نہیں بنے آج تک، وہ کہاں بنیں گے؟ آپ نے اتنے سال قرآن پڑھ سیکھ کر اپنے اندر کیا تبدیلیاں رکھی جو دوسرے رکھیں گے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو خود کو چینج کرنا چاہتا ہے. جب آپ سویٹنگ میں آ جاتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا شاور لیں؟ جب آپ شاور لیتے ہیں تو آپ کو ایک دم صفائی کی فیلنگ آتی ہے نا؟ بالکل وہی کیفیت ایک ایمان والے کی گناہوں کو کرنے کے بعد محسوس ہوتی ہے کہ میں گندا ہو گیا ہوں. گناہوں کی بو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان روزی سے محروم ہو جاتا ہے، دل کا سکون چلا جاتا ہے، نافرمانیاں چلی جاتی ہیں، یعنی نافرمانیاں بڑھتی جاتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو ہمارے پچھلے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے. احساس شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی گارڈننگ کی ہے تو ایک خاص موسم ہوتا ہے کسی پھول کے بیج کو ڈالنے کا، اور جو زمینداری کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گندم کس موسم میں لگنی ہے، چاول کس موسم میں لگنا ہے. بس وہ موسم بیت گیا اور آپ نے بیج نہ ڈالا تو کیا ہوگا؟ سب پتہ ہے. پورا سال روئے گا وہ کسان. پھر اب وہ بیج نہیں ڈالا تو اب چاولوں کی امید چھوڑ دو. اب چنے اگلے سال دیکھنا، آج اس سال نہیں لگیں گے کیونکہ تم نے چنوں کا بیج نہیں ڈالا. رمضان ہماری زندگی میں ایک چینج لاتا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ خود کو بہت دین سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ہم بہت نیک ہیں، ہم دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں بڑی تڑپ ہے، اور کچھ بیچارے گلڈ والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو پتہ نہیں روزے بھی صحیح رکھ رہے ہیں کہ نہیں. ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا. آپ امیجن کیجئے وہ کوئی رمضان ہی تھا جس نے آپ کا دل بدلا تھا، یا حج عمرہ یا رمضان اور یا قرآن، یا کوئی صدمہ، کوئی پیارے کی موت، یا کوئی اتنی بڑی خوشی جس کے اوپر بندہ اللہ کے آگے ہی جھک جاتا ہے. یہ 4-5 انسینٹیو ہوتے ہیں نیکیوں کی طرف آنے کے. تو رمضان از ون آف them. اس رمضان کو جانے نہ دیجیے. وہ کسان جو بیج ڈالنے کے وقت سوتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، گھومتا رہے، ادھر سے ادھر مزے موجے مستیاں کرے، وہ پھر بعد میں جو مرضی کہہ لے، پھر یا تو اللہ کوئی صدمہ ڈالے گا تو پھر دین کی شوق آئے گا. تو آپ کو مجھے اس وقت رمضان کی فکر کرنی ہے. یہ وقت چلا نہ جائے، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور وی شوڈ بی جینیس. دنیا میں ایک سیل کا سائن ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے. ٹائمر لگائے ہوتے ہیں کتنے بجے سیل شروع ہونی ہے، کہیں آپ نے نوٹیفیکیشن دیے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہمیں بتائیے گا، ریمائنڈرز ہیں، ہمیں میسیجز آ جائیں، ہم باہر دیوار لائنیں کھڑی ہوتی ہیں. یہ جب آئی فون نیا ایجاد ہوتا ہے، آج سے 4-5 سال ہم پہلے لنڈن میں تھے، تو پوری رات لوگوں سٹور کے باہر کھڑے رہے. شاید اس وقت میرا گمان ہے کہ آئی فون 6-7 آنا تھا، لیکن نیا اناؤنس ہونا تھا. پوری رات لوگ باہر تھے کہ صبح سٹور کھلے گا تو سب سے پہلے ہم جائیں، کیونکہ لمیٹڈ اماؤنٹ بتا رہے ہیں جی اتنے آنے ہیں. تو نیکیاں، ایک نیکی آپ کی 70 کے برابر، سنت فرض کے برابر. میں مسائل نہیں یہاں بیان کرتی، لیکن صرف بتانے لگی ہوں کہ buy 1 get 69 free. 1 نہیں فری، buy 1 get 69 free. عام دنوں کا ایک نفل آپ کو رمضان کے 70 نوافل پہ ڈال دے. اور کیا چاہیے؟ اور پھر بھی ہم سوتے رہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں کمانا ہے. میں تو کہتی ہوں ہمیں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے رمضان پہ آ جانا ہے کہ نہیں یہ میرا مہینہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جائے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 1782. حج تو کوئی کرے تو کرے، کتنا مہنگا ہوگا. ادھر سے بھی مجھے لگتا ہے 40-50 ہزار کرون تو ہوں گے ہی نا. اور پھر وہ بھی 2 سال اللہ نے بالکل ہی بند کر دیے دروازے. تو اب کتنی ایفرٹ کے بعد لوگ حج کریں گے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ اگر عمرے کا موقع دیتا ہے تو ضرور لیجئے. لیکن وہ عمرہ بھی وہ جو عمرہ ہو، وہ حج پیکج یا عمرہ پیکج میں ہی نہ الجھنے والا ہو کہ کون سے ہوٹل میں رہ رہے، ٹاور میں رہ رہے، کتنا پیکج، کتنے والا، فرسٹ کلاس. ہمارے بچے وہاں بھی جا کر تو میک ڈونلڈ اور وہ برگر کھا کے آتے ہیں کہ دیکھو یہاں حلال ملتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہ ہوتی اگر روحانیت قائم رہتی. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو.
جو بخاری کی روایت 2020 ہے. کیا پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں بہت ساری خیر اور برکت لے کے آنے والا ہے. آج سے نیت کیجیے. میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ آج کوئی لیکچر نہیں دے رہی، صرف ریمائنڈرز ہیں 1 2 3 4. یعنی ابھی تک ہم نے جو بات کی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے پہلے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو وائنڈ اپ کیجیے، اپنے گھر کو ریپ اپ کیجیے. ایکسٹرا چیزیں جو آپ کی توجہ لیتی ہیں اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر. گھر میں پردے، کپڑے، جو بھی بیڈ شیٹس ہیں ایسی ڈال دیجیے جو پورا مہینہ آپ کو کوئی فکر نہ ہو. کپڑے بھی آپ نے جو استعمال کرنے ہیں اس کو پہلے سے الگ کر لیجیے. فوکس کیجیے کہ یہ دن، یہ وقت، یہ بہت قیمتی وقت ہے. کسی کے پاس لاکھوں ہو تو اس میں جتنا مرضی خرچ کر لے، لیکن اگر اس کے صرف 10,000 رہ جائے تو اس کو کتنا سوچ سین کے خرچ کرے گا. تو یہ گنتی کے دن ہیں، ایام معدودت، بڑے گنتی کے دن ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک بہت ہی پیاری روایت ہے 1902 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی سخاوت یعنی بینگ جنرس اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، کہ آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. آپ کی سخاوت، اچھا سن لیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے قرآن کا دور کرتے تھے. یہ ہے جی دور قرآن. یعنی جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دہراتے تھے. ایسے جیسے آپ کے گھروں میں کوئی بچہ، کوئی بڑا جو بھی جو ہے وہ قرآن حفظ کر رہا ہے تو اس نے بھی 6 پارے پڑھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چلو ان 6 پاروں کو دہرا لیتے ہیں. ہم لوگ پچھلے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات پچھلے سال 20 اور 21 اور اب 22 ہے، یعنی پچھلے سال ہمارا نور القرآن پلیٹ فارم سے 20th دورہ قرآن تھا، اور اس سال انشاءاللہ یہ 21 ہوگا. یعنی وہ کہتے ہیں نا 21 سینچری. تو ہر سال ہم رمضان میں آپ لوگوں کے لیے ایک مختصر سا قرآن پاک کو سیکھنے کا سفر شروع کرتے ہیں، جو انشاءاللہ اس سال بھی شروع کرنے والے ہیں. میرا خیال ہے آپ سب نئے لوگ ہیں. کوئی آپ میں سے نور القرآن لفظ سے واقف ہے تو ہینڈ ریز کرے. اچھا جی، 1 2 3 4 جی جی، یعنی تھوڑا بہت جانتے ہیں یہ لوگ بھی نا. کس نے کبھی دورہ قرآن کیا رمضان میں ہمارے ساتھ؟ آپ نے کیا. چلیے اس دفعہ کون کون کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ دورہ قرآن کیا ہوتا ہے. دیکھیے دار یدیر دورن، دائرہ، دار، ہم سب جانتے ہیں. دور ایسے گھمانا. پورا قرآن یعنی فاتحہ سے ناس تک ہم ایک دفعہ اس کا ترجمہ لفظی آف کورس نہیں کر سکتے اتنے وقت میں. ہم اس کا وہ حصہ جو کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ پورا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے. آپ جیسے آ جائیں نا ایسے ہی آئیں گے. آپ لوگ اگر اسی گھر کو چوز کر لیں اور ہماری بہن صرف ایک ہی دن نہ ہمیں برداشت کریں، آپ کے لیے 30 دن دروازے کھول دیں، کٹھے بیٹھنے کے اپنا مزہ ہوتا ہے. ابھی بھی دیکھیے یہ سلائڈ جو آ رہی ہے نا، یہ اس وقت یوٹیوب سے آ رہی ہیں. میں یہاں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں نا، تو باہر سے ساتھی یہ سب کام کر رہے ہیں. میں تو ہاتھ بھی نہیں ہلا رہی آپ کو، مطلب یہ میں نہیں موو کر رہی نا. آپ لوگ اپنے گھر میں جو مصحف، جو قرآن آپ کے پاس ہے، آپ کو اگر ایون اردو پڑھنی نہیں آتی، انگلش، ڈینش یا جو آپ کی لینگویج ہے، آپ کی بچیاں، آپ وہ قرآن پاک لے کر بیٹھیں. ٹائم بھی آپ اپنی مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں، جو لائف جس طرح جیسے ابھی میں آج بات کر رہی ہوں آن لائن پہ، تو دیکھیے نا کہ انسان جب بھی سنتا ہے اس کو لائیو ہی لگتا ہے نا. تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو آئے گا نا، وہ آپ لوگوں کے ڈینش ٹائم کے مطابق 11 AM سے لے کر 2.5 گھنٹے 2.5 hour ہوتے ہیں اگلے. ٹھیک ہے، تو کل سے منڈے ہے کل ماشاءاللہ
کل سے ہمارا زاد الخیر پروگرام شروع ہو رہا ہے، بلکہ اگر آپ آن لائن پہ فلائر ساتھ دکھاتے جائیں تو میں تو چاہتی ہوں کہ آج ہم صرف اتنا ہی سمجھ کے اگر اس پہ ہی زیادہ بات کر لیں تو آپ سب کے لیے فائدے کا ہوگا۔ تو ہمارے پاس ایک چینل ہے جس کو ہم نور القرآن ٹی وی کہتے ہیں۔ نور القرآن ٹی وی اگر آپ خود بھی چاہیں تو اپنے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتی ہیں۔ ایک لفظ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لفظ نور کے اندر ڈبل او نہیں آتا، عموماً ہم ڈبل او لکھتے ہیں NOOR، تو ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے اس میں NU آ رہا ہے، یعنی یو آپ کا، یورس، 3 دفعہ یو ہے پوری ویب سائٹ کے اندر پورے نام میں، NURULQURAN، ٹھیک ہے، اور آگے ٹی اور وی۔ اگر آپ فیس بک جوائن کرتی ہیں تو مائی کا لفظ لگا لیجئے، مائی نور القرآن ہے۔ آپ کو ہر سال فاتحہ سے ناس تک کا جو ایک سفر ملتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ قرآن کی اس شمع کو اپنے ارد گرد اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ شاید اس سال آپ کے لیے ہو۔ اب میری اس بات اور ٹائمنگ سن کے آپ میں سے 90% لوگ مایوس ہو گئے ہوں گے کہ ہم تو اس وقت جاب پہ ہوتے ہیں۔ کتنی سسٹرز ہیں یہاں جو جاب کرتی ہیں ود پے، ود آؤٹ پے تو ہر عورت ہی جاب کرتی ہے۔ آپ میں سے کتنی سسٹرز ہیں جو جاب کرتی ہیں یا ویک ڈیز میں بزی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ؟ آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی سیکورٹی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی بھی، آپ اس کو اگر چھوٹا کر کے دکھائیے سلمہ کی طرح، اس کی سائٹ پہ لسٹ ہوتی ہے، جب ایک دفعہ لائیو آ جو گیا تو اس کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے سن سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کھولیے اس کی اسکرین چھوٹی کریے اور سائٹ سے نا ان کو لسٹ دکھائیے، پلے لسٹیں جیسے ہم دکھا رہے تھے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو بہت کچھ سنا دوں، بتا دوں، اس سے بہتر نہیں کہ میں آپ کو رستہ ہی دے دوں کہ آپ میرے اٹھنے کے بعد بھی یہ کام کر سکیں۔ اور آپ لوگ اپنی سہولت کا بھی لے کے انڈیویجولی تو آپ کبھی بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ کی جو یہ بات ہے نا کہ آپ کا اس گھر میں بیٹھ کر اس ماحول میں سننا، گھر میں اگر آپ یہی ماحول بنا لیتی ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں بھی آپ جمع ہو سکتے ہیں اور گھر بہترین ہوتے ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی گزر جاتا ہے، دن بھی دعاؤں کا ہے۔ پورا مہینہ ہم نے دعا کی طاقت، پاور آف دی دعا پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو خود پتہ چلے گا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے لیے کیا ہے۔ کیا ہم اللہ کے اس کلام کو جانتے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ آپ ڈنمارک میں رہتی ہیں، آپ کالج، اسکولوں میں، جابس میں، جہاں بھی نان مسلمس کو ملتی ہوں گی، کبھی کوئی ڈینش سسٹر، کوئی آپ کے کولیگ میں سے پوچھ لے کہ یہ بتائیے کہ what's in your قرآن، what God tells you، قرآن میں کیا ہے، کتنا ہے، وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ ہے، تو کیا ہم جانتے ہیں؟ میرا پہلا سوال تو خود اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے، جو ہمیشہ میں دوسروں سے پھر بعد میں اس کو پوچھتی ہوں، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، الحمدللہ ہم سبھی کچھ نہ کچھ قرآن تو پڑھتے ہیں، اور ہم
سیٹرڈے اور سنڈے ویکینڈ آ رہا ہے، اس سے پھر رمضان کے پروگرام باقاعدہ شروع ہوں گے۔ ایک اور ہمارے پاس فلائر ہے جس میں ہم نے اس سال کے ویلکم رمضان کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کان نہ رکھیں، بے شک یو نیڈ ٹو ایکسپیرئنس دس۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ اس کو فیل کریں گے نا اتنا آپ کو آئے گا۔ اور ایک دفعہ تو ہم اپنی کتاب کو سمجھیں نا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ساری دنیا کو یہ قرآن دینا تھا اور ہمیں خود ہی نہیں پتہ اس میں کیا، تو ہم کیسے دوسروں کو دیں گے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نا، آپ کے دل میں خیر کے بیج ڈلیں گے، خیر کے راستے پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان ساری چیزوں کو کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ اس کی برکات کو لیں گے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا مقام، اس کی عظمت کی فضیلت، اس کے پیغام کو ذہنوں میں تازہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے اندر تقوی حاصل کریں، جو کہ روزے کا مقصد ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کس کو یہ آیت سمجھ آئی؟ میں نے بھی عربی بولی ہے، آپ میں سے کس کو یہ سمجھ آئی؟ اس میں تو کئی لفظ اردو کے بھی ہیں، اردو اور عربی میں یہ خوبصورتی ہے۔ برکت کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، ہے نا، کسب کا لفظ ہم بولتے ہیں، کمائی، کسب، فتح، فتح کا لفظ بولتے ہیں نا۔ حالانکہ اس آیت میں کہا کیا گیا کہ اگر بستیوں کے، ویسے چھوڑ دیجیے جیسے پہلے تھا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے۔ اس میں دیکھیں اللہ کا شکوہ، آج ہمارے اوپر اگر بے برکتی ہے، بے برکتی ہے، لوگ کہتے ہیں پیسے میں برکت نہیں رہی، وقت میں برکت نہیں رہی، رشتوں میں برکت نہیں رہی، بچے بھی ہیں لیکن دل خوش نہیں، میاں بیوی ساتھ ہیں لیکن دل نہیں خوش، فیملی بونڈ ہمارا کمزور ہو رہا ہے، ہر بندہ نفسہ نفسی میں۔ پہلے جس کے بچے نہیں ہوتے تھے لوگ اس پہ رحم کھاتے تھے، اب جس کے ہیں وہ کبھی اس کے پاس ہے، وہ ان کی اپنی دنیا، آپ کی دنیا۔ ایک گھر میں بیٹھ کر آپ گیجٹس کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کدھر ہیں، اب آ جائیں، یوٹیوب سے اور وہ کیا کہتے ہیں فیس بک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹا صاحب اس وقت کدھر ہے۔ ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں اور میاں بیوی میسیجز کر کے کہہ رہے تھے اچھا آپ کدھر ہیں۔ ہماری ایک سسٹر تھی، وہ بڑا مزے سے سناتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس ملک میں تھی میں، تو وہ پروگرام میں آ گئیں، انہوں نے سمجھا میاں جاب پہ چلے گئے، میاں گھر میں تھے، یہ آ گئی۔ جب آ گئیں تو درس کے دوران ان کو اپنے میاں کے میسیجز آئے کدھر ہیں کیا ہے، اینی وے قصہ مفاد میں پتہ چلا کہ میاں گھر میں ہی تھے، وہ سو رہے تھے، یہ اٹھ کے آ گئیں۔ انہوں نے اٹھ کے بولا بیگم تم کدھر ہو؟ اب ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی، تو انہوں نے اپنی لوکیشن اس کے ساتھ سیٹ کی ہوئی تھی، تو اس کی لوکیشن سے اس کو فائنڈ کیا کہ وہ تو کہیں وہاں بیٹھی پارٹی کھا رہی ہیں۔ اب یہ بھی وقت آنا تھا، ہے نا۔ اصل چیز کیا ہے کہ جتنا زیادہ ہم قرآن سنیں گے نا، ہمیں اپنی بیماریوں کا پتہ چلے گا۔ جس کو بیماری نہیں پتہ، اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکا، پھر اس کا علاج کیسے آئے گا؟ ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا اپنے آپ سے۔ کبھی کبھی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، میں تو بڑی گناہ گار ہوں، ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ قرآن سننا ایسے ہی جیسے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ نے ایم آر کروائی ہوگی، کبھی ایکس ریز کرائے ہوں گے، کبھی آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہوگا۔ قرآن کا یہ سفر از جسٹ لائک اے ڈائگنوسٹنگ۔ آپ ڈائگنوز کریں گے میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، مجھے اللہ سے کتنا خوف ہے، اس سے کتنی امیدیں ہیں، پھر آپ اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ اور یہ جو تقوی ہے نا، یہ ایسے نہیں آ جاتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہو یا گین کرنا ہو، کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہے، وہ تو مجھے آپ کے چہروں سے ہی لگ رہا ہے۔ تقوی کے لیے خود کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ ایسی تھوڑی کوئی شیطان آپ کو چھوڑے گا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں تو اپنے نفس کو بے گناہ نہیں قرار دیتا، میرا نفس مجھے گناہوں کی، برائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ سرکشی ہے نفس میں، اور اسی کو تو دباتا ہے رمضان۔ نفس پہ پاؤں رکھتا ہے بندہ، پھر ہی روزہ رکھتا ہے۔ آپ کھانے کے شوقین، پینے کے شوقین، اور آپ مزے کریں، روزہ کہتا ہے نہیں کچھ گھنٹے صبر کرو۔ تو روزہ آپ کے میرے لیے بہت کچھ ہے۔
تو اگر میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں ایک گو میں رمضان کی تیاریاں کیسے کریں، ابھی سے خود سے پوچھئے کہ میں نے کیسے، بس اس کو فل سکرین کر کے آپ لوگ ادھر آ جائیں پلیز، ٹھیک اب ٹھیک جو بھی ہو گیا نا، ٹھیک ہے الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ کچھ چیک لسٹ کے طور پہ میں پوائنٹس بولوں گی کہ آپ اور میں اس سال رمضان کی تیاری کے لیے کیا کریں۔ نمبر 1، ابھی سے نیت کر لے کہ میں نے رمضان میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ اپنے ٹائم ویسٹرز کو ڈھونڈیے، وقت کے ضیاع سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ انٹرنیٹ یعنی جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، ایکسٹرا یوز نہیں کرنا۔ حالانکہ اس وقت بھی میری بات آپ میں نیٹ کے تھرو ہی سن رہے ہیں، اکثر لوگ جو باہر سن رہے ہیں، آپ تو ادھر بیٹھے ہیں، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ آپ نے اپنے بچوں کو 20-20 ہزار روپے کا فون دے دیا، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ اس میں کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ مشین دے دیں اور چلانا نہ سکھائیں تو خطرہ ہے، گاڑی دیں اور چلانی نہ آئے تو حادثہ لازمی ہے۔ تو اپنے کمپیوٹرز کے استعمال کو لمیٹائز کیجئے، مصروفیات میں کمی کریں۔ اب بھی سے سوچ لیں اس سال پورے رمضان میں نے یہ چیزیں کم کرنی ہے۔ دوسری بات ہے قیام اللیل، رات کو تھوڑا سا جاگنے کی، تھوڑی سی عبادت کے لیے اب بھی سے تیار ہو جائیں۔ 2 نفل اس سال نیت کیجئے، میں نے پورے مہینے میں تراویح نہیں چھوڑنی۔ اور اگر اپنے ارد گرد آپ کے کوئی اچھی قرت کے ساتھ پڑھانے والے لوگ ہیں جہاں مسجد، اس کو چوز کیجئے، پوری فیملی کے ساتھ چلیں۔ میاں اور بچوں کو کہیں ہم اس سال فیملی بیسڈ رمضان گزاریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کرنی ہے۔ پھر اپنے کاموں کو آرگنائزڈ کیجئے، تنظیم اوقات کہتے ہیں، ڈسپلن یور سیلف۔ پھر کاموں کو کرنے کے وقت مقرر کر دیجئے، بس یہ اتنے وقت میں ہو گیا تو ہو گیا۔ مثلا افطاری کی بات کہتی ہوں، آپ نے افطاری بنانی ہے، سب نے بنانی ہوتی ہے، بنانی چاہیے۔ آپ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ لیکن ایک ٹائم رکھ لیں، مثلا یہاں شاید 8 بجے روزہ کھلے گا، شروع کے روزے 8 o'clock کے قریب مغرب ہوگی، یا مجھے نہیں پتا آپ کا، ہاں پہلا 7:45 کے قریب پہلا روزہ 7:45 پہ کھلے گا نا، ناروے میں میرا لے 8 سمتھنگ ہو چکے ہوں گے، وہ ذرا صاحب سے آگے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کہ بس میں نے 6 بجے جانا ہے کچن میں، اٹس مور دین انف۔ 2 گھنٹے تھوڑے تو نہیں ہوتے نا، پکوڑے کتنے کو بنائیں گے آپ؟ کیونکہ جتنا ہم جلدی جاتے ہیں نا، پھر ہم پکوڑے بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں ساتھ چپس بھی بنا لیتی ہوں، پھر چپس کے ساتھ کہتے ہیں تھوڑے رول بھی فرائی کر لوں، دل نہیں لگ رہا، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا کھانا، کہتے ہیں نا دوست نہیں تو دوست کی باتیں تو کرو، تو کھا نہیں سکتے تو کھانے کی باتیں تو کرو۔ آپ بس ایک ٹائم رکھیں، فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کچن میں جانا ہے، ختم۔ اور افطاری میں نے ٹوٹل 1-1.5 گھنٹے میں بنانی ہے۔ اور اسی طرح نفلی عبادات کا اہتمام بندہ کر سکتا ہے، صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے، انشاءاللہ بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالنی ہے۔ اسی پہ ایک لیکچر ہے ہمارا، بچوں کا رمضان۔ ہم اپنے ینگ جوان ہوتے ہوئے بچوں کو کیسے انوالو کریں، اس میں بہت ساری ٹپس دی گئی ہیں۔ پچھلے سالوں میں ایک لیکچر ہوا تھا، اپنے بچوں کو ساتھ لگائیں، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لائیے۔ کیوں ہم ان کو الگ کرتے ہیں؟ ان کی اپنی دنیا، آپ کی اپنی دنیا، وہ روزہ رکھ کے سوتے رہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ اپنا قرآن سن رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں نہیں۔ آج ہمارا فیملی بونڈ کم ہو رہا ہے۔ اپنے جوان بچوں کو، 10 سال سے اوپر کے بچوں کو بتائیے کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں رک جائیے، بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلائیے۔ پھر ضرورت کی جو چیزیں ایک ہی دفعہ خرید لیں، یعنی ہفتے میں بس 1 نہیں تو میکسیمم 2 دفعہ گروسری آئے گی، جمعے کا، اور ادھر سے آپ لے لیجئے تو بدھ کا دن رکھ لیجئے، بس جو آگے نہیں ہے تو میں نہیں یوز کروں گی۔ نہیں ہے آپ کے دہی تو آپ ٹماٹر ڈالیں، نہیں ہے ٹماٹر تو لیمن ڈالیے، نہ ڈالیے، کیا ہوگا؟ ہم اتنے ٹیسٹ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ 19-20 کی چیز نہیں ہے، مارے پھر رہے، اور مرد بیچارے آخری وقت تک بازاروں میں کہ اچھا یہ نہیں بیگم مل رہا تو وہ نہیں مل رہا۔ اپنے آپ کو رکھیے۔ پلس ایک چھوٹی سی چیز جو آپ میں سے سسٹرز پہلی دفعہ ادھر مل رہی ہیں، جنہوں نے پہلے کوئی نہیں سنا، تو دیکھیے ابھی بھی 12 دن موجود ہیں، انشاءاللہ رمضان میں 12 ہوں گے یا 11 ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے۔ اپنے چھٹے ہوئے قضا روزے پورے کیجیے۔ پچھلے سال کے اگر آپ کے فرض روزے کو چھٹ گئے تھے تو آپ ان کی قضا ان دنوں میں رکھیے، تاکہ آپ ایک فریش اکاؤنٹ کے ساتھ اگلا رمضان شروع کر سکیں۔ پھر اسی طرح ابھی سے کھانے کی مقدار میں کمی کر دیں، ڈیوریشنز بڑھا لیں۔ سر میں جو درد ہو جاتا ہے مائیگرین، تو وہ چائے ابھی سے کم کر دیں، کیونکہ یہ اس کو بھی بلکہ
آپ اگر چاہیں نا تو آپ بعد میں دیکھ لیجئے گا، تو پلے لسٹوں میں ٹاپک وائز لیکچرز ہیں پچھلے سالوں میں. یہ رمضان سے پہلے کے لیکچرز کو ایک ایک کر کے سننا شروع کریں، آپ کو اس کے اندر ایک ٹریئر ملے گا. اس میں پچھلے سالوں میں یہ ایک ایک چیز کر کے دکھائی تھی، ہم نے دیکھی بھی تھی کہ کیا عادات میں ابھی سے رمضان، کیسے میں رمضان سے پہلے مینٹلی پریپیئر رہوں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو رمضان والے دن ہونا ہے وہ 1-2-4 دن پہلے کر لیجئے. ورنہ آپ دیکھیے اکثر لوگ پہلے روزے میں آخر میں بالکل ڈرون ہو جاتے ہیں، ڈرین ہو جاتے ہیں اور نوزیا ان میں ہونے لگتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیلولا کی عادت ڈالیے، دن تھوڑے لمبے ہیں، ظہر کے بعد یا کوئی ایسا مناسب وقت دیکھیے کہ روکیے. پلس آج سے ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ مل کر رمضان کی ذہن سازی کریں، پلان کریں، میک دیئر مائنڈز، تاکہ برین اسٹارمنگ ہو. اور اللہ نہ کرے کسی کے ہسبینڈ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو انہیں کہیں کہ ابھی سے چھوڑیے، تاکہ آخری دن چھوڑنے سے جو طبیعت پہ بوجھ آئے گا تو اس کو آہستہ آہستہ کم کر دیں. رمضان کے مسائل، یہ جو آپ کو کل سے کورس شروع کیا جا رہا ہے زاد الخیر، تو انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو ایک گو تھرو کراتے ہیں ہر سال. رمضان روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اور دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کے ساتھ اللہ مشکل کاموں کو بھی آسان کرتا ہے. اور ایک بہت مشکل نیت کر لیں ابھی سے کہ میں نے اس پورے رمضان میں غصہ نہیں کرنا، بچوں پہ یل نہیں کرنا، میاں سے تیوری نہیں ڈال کے بات کرنی. کریں گے؟ نہیں ہو سکے گا. اخلاق کو بہتر کرنا ہے. کوشش تو کیجیے کہ میں نے ناراض نہیں ہونا. آپ کے تو ماسیاں ہیں نہیں نا ادھر ہمارے پاس، پاکستان میں ماسیوں پہ غصہ نہیں کرنا. اخلاق اچھا رکھے. ہم روزہ رکھ لیں تو میرے لیے ہم سے زیادہ اجر ہمارے ساتھ والوں کو ہوتا. اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے تو ایک شخص کو چارپائی پہ لٹا کر لوگ پنکھا جھل رہے تھے. کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا اس نے روزہ رکھا اور ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو فرمایا یہ جو خدمت کر رہے ہیں ان کو اس سے زیادہ اجر ملے گا. ایسا ہوتا ہے نا. تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریلیکس رکھیے. خود اپنی دوستوں کے ساتھ بات کیجئے. ایک فرینڈس کے ساتھ جب مل کے ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات کہ دلوں کو اللہ کے لیے فارغ کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں جب وہ فارغ ہو جائیں نا پھر محنت کریں. تو جب دل سے دوسری چیزیں نکلتی ہیں تو پھر ہی دوسری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. اور اسی طرح اپنے گھر کے جائے نماز ہیں ان کو فریش کر لیجئے، خوشبو لگائیے، دھو لے فریش. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نئے خریدنے چل پڑے، یہ تو ہم موقع ڈھونڈتے ہیں شاپنگ کا. تو جو گھر میں اچھی سی چیزیں ان کو کہ اپنے گھر کا ایک خاص کونا، یعنی ایک کمرہ جیسے کوئی بھی پلین روم ہے اس کو عبادت کے لیے بنائیے. ادھر بیٹھے آپ کو اسپرچویلٹی فیل ہوگی. کمروں کی ترتیب تھوڑی بہت سامان کی بدل دیں، بیڈ شیٹ صاف پہنا، یعنی اسپیشل فیلنگ آئے، کچھ اسپرچویلٹی بھی آئے. اور خاص طور پہ وہی بات کہ قیامت کے دن آپ کا پورا گھر آپ کے لیے گواہی دے گا کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر عبادت کی تھی. اور اسی طرح سے ایک آپ کو چھوٹی سی ٹپ یہ دے سکتی ہوں کہ ایک سیونگ باکس بنائیں گھر میں، خود بھی اور بچوں سے روز اس میں کچھ صدقہ ڈلوائیے. آپ دیکھیں گے مہینے کے اینڈ پہ وہ کئی ہزار ہو چکا ہوگا. کچھ نہ کچھ ڈالتے جائیں اور اس کو انشاءاللہ آپ نے جہاں آپ کو لگے گا کہ آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنتا ہے اس کو بنائیں. پاکستان میں اگر آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، کوئی ملازم ہیں، تو ان کو بھی سے عید کے کپڑوں وغیرہ کو اور ان چیزوں کے لیے کچھ خرچ پانی دے دیجئے تاکہ وہ رمضان سے پہلے ہی ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں. اور ایک چھوٹی سی نیت کریں، کوئی چھوٹی سی صورت اس سال حفظ کروں گی، چاہے وہ انا اعطیناک کل کوثر کو ٹھیک کر لیجئے، سورۃ عصر کو کر لیجئے، لیکن کوئی ایک نئی سورت جو آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے. اللہ صحت کرے اور کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ کئی دفعہ ہمارے گناہ جو ہے نا وہ ہماری نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. پھر ایک چھوٹی سی آپ نیت کریں، روز اپنے دوستوں، ساتھیوں، گھر والوں میں سے کچھ کے لیے دعا کرنی ہے. یعنی مثال ہے میں اپنے 3 رشتہ داروں کے لیے آج دعا کروں گی، پھر 3 کے لیے کل، پھر پرسوں. پورے مہینے کا پلانر بنا لیں. کچھ تو فرسٹ ریلیشنز ہوتے ہیں نا، باپ ماں باپ بھائی بہن، ان کے لیے تو بندہ روز کرتا ہے. کبھی اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو بھی تو یاد کیجئے نا، ان کے لیے آپ دعائیں کریں. دوسروں سے بھی کہیے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آپ دیکھیں گے کہ اس کا اتنا اچھا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کا ریلیشن شپ بہت خوبصورت ہوگا، مینیج ہو جائے گا.
اور اسی طرح سے چھوٹی سی نیت کیجئے کہ فجر سے نماز سے لے کے سن رائز تک میں جائے نماز پہ بیٹھی رہوں گی، اسی میں آپ اپنا سپارہ بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ کئی کام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح تسبیح ہاتھ میں لیے بغیر آپ اپنے بغیر گنے بھی اللہ کو ہر وقت یاد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح خود بھی اللہ سے جڑنا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات زندگی کو آسان بنائیں، شادیوں کو آسان بنائیں، گھروں کو آسان بنائیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا، اور قبولیت کے اوقات ہیں جو ان میں دعائیں کیجیے، اللہ مجھے دین میں استقامت دے۔ سحری اور افطاری میں آج آپ دیکھیے کہ ہر میڈیا کچھ نہ کچھ پیش کر رہا ہے، یہ بھی ایک چھوٹا سا ایک تو اچھی چیز ہے کہ میڈیا میں جہاں آپ کو اور بہت کچھ ملتا ہے وہاں اچھے ٹرانسمیشنز ملیں، لیکن صرف وہی دین کا سورس نہ بن جائے، اس میں بھی وہی چیزیں آپ سنیں جس سے تب آپ کے اندر دین کی محبت آئے۔ کبھی کبھی ہم صرف مطلب کچھ چمکتی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، تو ہر چیز کو خاص طور پہ اب دیکھیے یہ اوقات ہوتے ہیں دعاؤں کے، اور ہم اس وقت ٹی وی کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، اب بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ چل رہی، عورتیں آ رہی، میوزک کی آوازیں ہیں، وہ اسپرچولیٹی کم ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ میرا یہ رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے بہترین رمضان ہو۔ خواہشات پہ قابو ڈالیں، روز کہیں کہ میں نے آج اپنی کسی ایک خواہش پہ قابو پانا ہے، اور یاد رکھیے شاید آپ کو برا لگے لیکن یہ مہینہ افطار پارٹیاں کرنے کا نہیں ہے، یہ سیر سپاٹے اور عید کی شاپنگ کرنے کا نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلقات بڑھانے کا ہے، اللہ سے بہتریوں کا ہے۔ آپ نے افطاری کرانی ہے، آپ ویسے کرائیے، غریبوں کو دیجیے، اپنے فیملی کے لوگوں کو بھیج دیجیے گھر میں۔ اللہ کے نبی 4 چیزیں بالکل کم کر دیتے تھے رمضان میں، جس میں ایک کثیر الاختلاط تھا، سوشلائزنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبدیلا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین فائدہ دلوانے والا بناتا ہے۔ اب آپ کو صرف چند چیزیں جو شروع میں یہ دینا چاہ رہے تھے، میں بھی کہتی ہوں کہ کر سکتے ہیں آپ لوگ، ابھی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل چیز، یعنی میں نے آپ کو نسخہ لکھ دیا، اب وہ دوائی ملنی کیسے ہے، کہاں سے ہے، تو کچھ چیزیں یہ آپ کی ہیلپ کے لیے کرتی ہیں سسٹرز۔ یہ لے لیجیے، آپ کو مائک چاہیے؟ بلکہ جی ایک بات میں پوچھوں؟ جی پوچھیے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ رمضان کا عمرہ جو ہے وہ حج کے برابر ہے نا، تو بعض لوگوں کو اس میں یہ ہو جاتی ہے غلط فہمی کہ حج نہ کرو، فرض پورا ہو گیا ہے نا۔ دیکھیے یہ تو بڑے مزے کی بات ہے، پھر سارے ایسے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ساری جو خوبیاں ہیں نا، یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے پیچھے ایک لاجک ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ فرض اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے جو کام کرنا ہے اس کا اجر اللہ جتنا دے، اور اجر کو چھوڑیے، اپنے حصے کا کام کریں۔ اور آپ سسٹرز کوئی سوال جو آپ لوگ سن رہے تھے جتنی باتیں، اس میں سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو آپ پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کر سکتے ہیں۔ جی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ ساتھی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کہ جس سے اب آپ لوگ انٹروڈکشن لے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ وقت نہیں ہم لیں گے۔ جی سسٹر۔ کہتے ہیں کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں اور ہو سکتا ہے کہ فرض نمازیں رہ گئی ہوں تو اولاد کو پڑھ سکتی ہے۔ میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ تو ایک ہی عمل ہے، صبر کریں، ان کے بڑھاپے کو آسان کریں، ان کے بیماریوں کے دکھ سنیں، ان کی روز صبح اٹھ کے نئی کہانی سنیں، ٹھیک ہے نا۔ بوڑھوں کے ساتھ یہ صبر جو ہے نا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بڑھاپے کی سوری اٹس ٹو لیٹ، نہ آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ بوڑھے درخت ہیں، یہ کٹ جاتے ہیں لیکن مڑتے نہیں ہیں، آپ نے ان کے ساتھ صبر کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ نہیں رہے، بچے ان کی نمازوں کو کیسے کمپنسیٹ کریں، اپنی ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں۔ آپ کے بچے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ہیں، ما قدموا آثارہم، اللہ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں ہوتے ہو تو تمہارے آگے کچھ نیکیاں جا رہی ہوتی ہیں، کچھ تمہارے جانے کے بعد بھی آتی ہیں، تو اولاد ہمارے نقش قدم پہ چلتی ہے، یہ ہماری لیگیسی ہے۔
تو آپ اپنی نمازوں کو پوری کریں، ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس پہ پورا لیکچر ہے ایصال ثواب کے نام پہ، آپ انشاءاللہ کہیں سے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ آپ لوگ یہ پلے کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے، جو بھی یہ دیکھیے یہ چینل تھا، کھولیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ آپ کو اوپر سے سپیلنگ دکھ رہے ہیں، بعد میں آپ نے اس کی پکچر لینی ہے تو لے لیجئے گا، سپیلنگ کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ایسا آئیکن آپ کو آئے گا، یہاں سبسکرائب کا یہ بٹن ہوتا ہے۔ یہ 4th، اب دیکھیے 3rd نمبر پلے لسٹ ہے، پلے لسٹوں میں ہر ٹاپک ہے، وہ ڈنمارک وزٹ کا پہلا ٹاپک چل رہا ہے، اگر آپ دیکھیے کلک کریں گے تو جتنے بھی نیچے دکھائے نا نیچے، پھر فیملی لائف سے متعلق آپ سننا چاہیے، کھٹے میٹھے رشتے بہت مشہور ہوا ہے کیونکہ یہ اس میں فیملی ایشوز کافی ہیں۔ کھول کے دکھائیے، آواز بند کر دیں بے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، آپ لوگ کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ یہ ویب سائٹ ہے ہماری، اس کے اوپر آپ کو ہم لوگ انشاءاللہ کریں۔ آپ لوگ کیسے سنیں نا، ایک سوال ہے، تو نور القرآن لائیو پہ آپ جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ خود بھی گائیڈ کرے گی۔ یہ اس وقت لوگ لائیو سن رہے تھے ہمارے ساتھ، یہ جو بھی لیکچر ہمارا ختم ہے نا، یہ تھوڑی دیر بعد آپ خود بھی بعد میں دیکھنا چاہیں تو ایک ریمائنڈر کے طور پہ آپ اپنی دوستوں کو بھیج سکتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سلمہ، آپ لوگ مائک لیں نا پھر جلدی سے۔